بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا چہرہ ہوگا، اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، نفسی نفسی کے سوا کچھ نہ سجھائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا کچھ نہ سجھائی دے گا، اور رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ جی لگا کے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، زبدہ اصفیاء، عمدہ اولیاء، اہل شریعت کے مقتدی حضرت علامہ سید شاہ محمد رضوان صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی خانقاہ بلگرام شریف کی شاندار سرپرستی اور رہبر راہ شریعت پیر طریقت حضرت علامہ محمد ارشد خان صاحب سیتا پوری کی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، باوقار صدارت میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام حضرت اسد اقبال صاحب کلکتوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ نشچنت ہو جائیے، مطمئن ہو جائیے، شانتی کے ساتھ بیٹھیے، دیکھ لیجئے ایک نظر۔ جی حضرت، ماشاءاللہ۔ جامعہ امجدیہ غریب نواز کا یہ عظیم الشان پروگرام اپنی عظیم المثال کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔ بے شک، الحمدللہ۔ نقیب و شاعر حضرت محشر فریدی سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، اور عالم اسلام کو اپنی آواز سے مسحور کر لینے والی شخصیت بے شک، شاعر اعظم حضرت اسد اقبال کلکتوی آپ کے سامنے ہے۔ بے شک، آپ کو ان سے آج بھی خوب محظوظ ہونا ہے، انشاءاللہ۔ اور ان کے علاوہ بہت سے باوقار چہرے اور شاندار جلوے ہیں۔ حضرات، واہ، جی حضرت بولیں۔ آج جب میں یہاں آیا تو عاشق اولیاء جناب محمد کلیم بھائی نے کہا کہ حضرت کچھ آرام کر لیجئے، اس لیے کہ عصر کے بعد سالانہ فاتحہ ہے۔ ہم نے کہا ایک فاتحہ اور وہ بھی سالانہ، یہ سالانہ کے معنی کیا؟ حضرات، غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
جب شہداء کو سپرد خاک کر دیا، دعا فرمائی، تشریف لے آئے، اور ٹھیک اس دن جس دن سال پورا ہوتا ہے آقا تشریف لاتے ہیں اور تمام شہداء کی قبروں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن پہلے بھی آ سکتے تھے اور ایک دن بعد بھی، ٹھیک اس دن آ رہے ہیں جس دن سال پورا ہوتا ہے۔ گویا آقا اپنے طرز عمل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کا سالانہ منایا جائے گا، برسی منائی جائے گی، عرس منایا جائے گا، اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے گا۔ اب آپ سمجھ گئے سالانہ فاتحہ کیا ہے حضرات؟ اے ماشاءاللہ، یہ دیکھیے ابھی مائک پر آج تشریف لائے بھی نہیں حضرت اسد اقبال، اور ایک دم دیکھیے کرامت ان کی شروع ہو گئی۔ ایسا بریلی شریف کے بزرگوں نے ان کو نوازا ہے کہ یہ پڑھتے تو بعد میں ہے، ان کا کسی جلسے میں آ جانا یہ جلسے کی کامیابی کی ضمانت کہا جائے۔ حضرات بہرحال آپ نے محبت سے دیا ہے، نہیں لیں گے تو آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ انعام دینے والے تیرا نام ہو گیا، اور میں خوش ہوں اس لیے کہ اپنا کام ہو گیا۔ حضرات اسد اقبال بھائی کے سامنے اور محشر فریدی اور ان باوقار علماء کرام کے سامنے بس دعائیں لینے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں بھی الحمدللہ صاحب دیوان شاعر ہوں۔ حضرات ذرا آپ جی لگائیے، ایک تو سالانہ اور دوسرے فاتحہ۔ فاتحہ کا جیسے ہی نام آتا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اژدہا ہے جو نگل جائے گا۔ فاتحہ ہم نہیں ہونے دیں گے، فاتحہ نہیں پڑھنے دیں گے، فاتحہ نہیں کرنے دیں گے۔ ارے اللہ چاہتا ہے کہ فاتحہ ہو، بزرگوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور تو چاہتا ہے کہ فاتحہ نہ ہو، فاتحہ کو روکا جائے، فاتحہ پر پابندی لگائی جائے۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ تو اپنے مکان میں فاتحہ نہ پڑھے، اپنے دکان میں فاتحہ نہ پڑھے، اپنے شبستان میں فاتحہ نہ پڑھے، اپنے کھلیان میں فاتحہ نہ پڑھے۔ ارے سن، جب تو پروگرام بنائے گا کہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، فاتحہ نہیں ہونے دیں گے، تو اپنے یہاں پابندی لگا سکتا ہے، مگر اللہ پاک بلائے گا اپنے مقدس گھر مسجد میں، اور آنے کے بعد تم کو فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ فاتحہ، سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر نہ تو نفل نماز ہوگی، نہ واجب نماز ہوگی، نہ سنت نماز ہوگی، نہ وتر نماز ہوگی، نہ فرض نماز ہوگی، نہ ادا نماز ہوگی، نہ قضا نماز ہوگی۔ نماز جب پڑھیں گے تو اس کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو آپ جب مسجد میں تشریف لائیں گے تو فجر میں فاتحہ پڑھیں گے، ظہر میں فاتحہ پڑھیں گے، عصر میں فاتحہ پڑھیں گے، مغرب میں فاتحہ پڑھیں گے، عشاء میں فاتحہ پڑھیں گے، جمعہ میں فاتحہ پڑھیں گے۔ ہمیں ایک جمعرات کی فاتحہ سے انکار کیا تھا، روزانہ 48 مرتبہ فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑے گا، چاہے مسرور ہو کے پڑھو، چاہے مجبور ہو کے پڑھو۔ اچھا کلیم بھائی اور نعیم بھائی سے ہم کہیں گے کہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا ہر
طرح کے لوگ موجود تھے اور ہر طرح کی چیزیں فاتحہ نیاز میں رکھی تھی. دنیا کی لگتا تھا بہت سی نعمتیں جمع ہیں. ہم نے کہا نعیم بابو، کلیم بھائی، یہ بتائیے کیا ضرورت ہے اس قدر انتظام کی، انصرام کی، اہتمام کی؟ آپ نے جو اتنا صرفہ کیا، اتنا حریہ کیا، اتنا خرچہ کیا، کیا یہ سب مرحوم کو پہنچ گیا؟ حضرات ابھی ہم نے کہا ہی تھا کہ ایک صاحب نے متنبہ کیا، عبد المقتدر خان جالوی، ہوش میں آ جا، تو خود بھی تو عید بقرعید کی نماز پڑھاتا ہے. بقرعید کے موقع پر تقریر میں کہتا ہے قربانی کرو، قربانی کی اہمیت ہے، قربانی کی فضیلت ہے، قربانی کی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے. تو ہم دیکھتے کیا ہے کہ جانور یہاں ذبح ہوا، قربانی یہاں ہوئی، خون یہی ہے، کھور یہی ہے، گوشت یہی ہے، ہڈی یہی ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ ارے ہڈی یہی ہے، اس کا ثواب پہنچ گیا. گوشت یہی ہے، اس کا ثواب پہنچ گیا. بلا تشبیہ و تمثیل سمجھیے کہ مرنے والے کے لیے جو کیا گیا اس کا عالم بھی یہی ہے کہ شیرنی یہی رہ گئی، اس کا ثواب پہنچ گیا. برفی یہی رہ گئی، اس کا ثواب پہنچ گیا. بریانی یہی رہ گئی، اس کا ثواب پہنچ گیا. حضرات ذرا آپ اندازہ لگائیے کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس لیے کہ اللہ والے مرتے تھوڑی ہیں، زندہ ہی رہتے ہیں. وہ تو موت کا مزہ چکھا کرتے ہیں، وہ موت کو ایک مذاق سمجھتے ہیں، موت کو ایک تفریح سمجھتے ہیں، موت کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں. جب چاہا مر گئے، جب چاہا زندہ ہو گئے. چنانچہ ایک اللہ والے کا انتقال ہو گیا، لوگ جنازہ لے کے آ رہے ہیں. ایک عورت چوکھٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. دیکھیے عورت کی فطرت ہے کہ اگر اللہ عالی شان مکان بھی عطا کرے تو بھی بیٹھے گی چوکھٹ پر. حالانکہ بے ضرورت نہ مردوں کو چوکھٹ پہ بیٹھنا چاہیے اور نہ عورتوں کو بیٹھنا چاہیے. ایسی ہی عورت کی ایک دوسری فطرت یہ ہے کہ اگر آپ 25,000 کی ساڑی یا 45,000 کا سوٹ لا دیجئے تو ایک مرتبہ ضرور بولے گی آپ کو خریدنے نہیں آتا ہے، دکاندار نے آپ کو ٹھگ دیا، اور خود جائے گی اور دکاندار 500 روپے کے سامان کو 1500 بتا کے 500 کم کر دے گا تو یہ خوشی میں جھومتی ہوئی آئے گی کہ میں جیت گئی، 500 کم کرا کے آ گئی. تو ایسی ہی عورت کی ایک فطرت یہ ہے کہ اگر ٹولے محلے میں کسی کی شادی ہو اور عورت کی عمر 135 سال کی بھی ہو جائے تو وہ آنکھوں کی پفنیوں کو اٹھا کے دیکھے گی دولہا بابو کیسے ہیں. حالانکہ اس عمر میں نفس اور جوانی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، چونکہ عورت کی فطرت ہے دولہا بابو کو دیکھنا، اس لیے دیکھا جا رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت چوکھٹ پہ بیٹھی تھی، بزرگ کا جنازہ آ رہا تھا. اس نے کہا یہ رش، یہ گردی، یہ بھیڑ، یہ اجتماع کیوں؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے فلاں ولی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہ لوگوں کا امڑتا ہوا سیلاب ہے. تو عورت نے کہا اچھا، اب تک ہم لوگ سمجھتے تھے یہ پیر ہیں، فقیر ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، مقرب بارگاہ ہیں، خاصان خدا میں سے ایک ہیں. آج مرنے کے بعد پتہ چلا کہ بہت پھٹیچر ہیں، بہت مکار ہیں، بہت گناہگار ہیں. لوگوں نے کہا اے بے پر قیمت ہانکے جا، اندر باہر جھانکے جا، عقل و خرد کے ناخون لے، ہوش کی دوا کر. اللہ کے ولی کے بارے میں ایسی بے تکی اور لا یعنی باتیں کرتی ہے. اس نے کہا ڈانٹیے مت،
हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये पीर फकीर होते, पहुंचे हुए होते, अल्लाह के नेक बंदे होते, तो कोई अच्छे दिन मरते, जुमरात जुमा को या फिर पीर के दिन मंगल बुध को मरने का क्या मतलब है। अभी इतना कहा ही था कि हजरत का जनाजा जा रहा था, हजरत ने फरमाया जनाजा रोक दिया जाए, सब लोग रुक गए, हजरत उठ के बैठ गए और फरमाने लगे आजी मंगल बुध को मरना ठीक नहीं है, ले चलो मुझको मेरे घर वापस, अब पीर के दिन या फिर जुमेरात जुमा को मरूंगा। तो लोगों ने कहा पहले ही सोच समझ के मरना चाहिए। ऐसा भी कहीं हुआ है कि मरने के बाद कोई इस ठाट बात से कहता है आज नहीं मरूंगा, ले चलो मुझको मेरे घर वापस। तो आपने फरमाया इसका मतलब तुम लोग चाहते हो मैं अभी मर जाऊं, तो मर ही जाता हूं, और ये कह के फिर कफन वाली चादर को ओढ़ लिया। देखा आपने, इसीलिए मैंने कहा कि अल्लाह का नेक बंदा जब चाहता है मर जाता है और जब चाहता है जिंदा हो जाता है। हजरत हाजी सिद्दीक अलैहि रहमतो व रिज़वान को आप क्या समझते हैं। अभी हम बैठे थे, बहुत से लोग तशरीफ फरमा थे और पीरे तरीक़त हजरत अरशद मियाँ भी थे। उनकी मौजूदगी में एक साहब ने कहा कि विसाल के 1 साल के बाद कब्र का हिस्सा खुला और हम लोगों ने माथे की आंखों से देखा कि एकदम चेहरा और पूरा जिस्म और कफन सेहत व सलामती के साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और क्यों न होता, इसलिए कि वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और मेरे पीर भाई हैं, और उनके घर के आसपास में बल्कि खानदान में बहुत से लोग हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह से बैत का शरफ हासिल किए हुए हैं। हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं कहता हूँ कि आज के दौर में जो उनका मुरीद मिल जाए वो अल्लाह का वली है। हजरत हाजी सिद्दीक मरहूम व मग़फ़ूर कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, तिलावत करने की ताकीद किया करते थे और तिलावत करने का एहतमाम किया करते थे। और उसी की एक कड़ी है जिसके से चमन में आज हम आप तशरीफ फरमा है, जिसका नाम है जामिया अमजदिया गरीब नवाज। हजरत यहाँ कुरान अजीम पढ़ाया जाता है। हजरत कुरान करीम के पढ़ने का भी सवाब है, सुनने का भी सवाब है, छूने का भी सवाब है, देखने का भी सवाब है। अलिफ लाम मीम लैसा बेहरफिन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। मतलब ये कि आपने कुरान मजीद से सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ा तो 10 तो 30 नेकियां आपके नामे आमाल में लिख दी गई। हजरत आप कुराने अजीम की अहमियत का अंदाजा लगाइए कि कुरान पढ़ लेने के बाद बच्चा जब हाफिज कुरान हो जाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हाफिज कुरान जिस गांव के कब्रिस्तान में चला जाए, जब तक रहेगा अल्लाह किसी मुर्दे पर कोई अजाब नाज़िल नहीं करेगा। एक हाफिज कुरान 7 ऐसे खानदान की अल्लाह पाक से बख्शिश कराएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हजरत हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर मैदाने महशर में ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो चांदो सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के
दो बेटे हाफिज कुरान बन गए। उन्होंने कहा जाओ अपने दादा शाहजहां को सलाम करना और उन्हें ये खुशखबरी सुनाना कि दादा हम दोनों भाई हाफिज हो गए। दोनों भाई गए, सलाम किए और सुनाए कि हम दोनों हाफिज हो गए। तो सुनने के बाद खुश होने के बजाय दादा शाहजहां आग बगोला हो गए, डांट बताने लगे। दोनों भाइयों ने कहा दादा हमने कोई गलती की, हमने तो यही आपसे सुनाया कि हम दोनों भाई हाफिज कुरान बन गए। तो शाहजहां ने कहा अरे इसीलिए तो बिगड़ रहा हो कि तुम दोनों भाई हाफिज बन गए तो कल मैदाने महशर में तुम्हारे माँ बाप के सर के ऊपर चमकता हुआ ताज होगा। काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता तो मैदाने महशर में मेरे सर के ऊपर भी चमकता हुआ ताज होता। अल्लाह अल्लाह। अब ये जब सुना तो आके दोनों भाइयों ने अपने अब्बा से सुनाया। अब्बा ने कहा बेटे एक बार आओ और जाओ दादा को सलाम करो और कहो कि दादा इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा भी हाफिज कुरान होगा और कल मैदान क़यामत में आपके सर पर भी चमकता हुआ ताज होगा। चुनांचे हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत करते हुए सिर्फ 6 महीने में हिफ्ज़े कुरान